مفاسا اور سمبا، بہادری اور محبت کی کہانی راوی۔ افریقہ کے وسیع میدانوں میں ایک عظیم سلطنت تھی جسے پرائڈ لینڈ کہا جاتا تھا۔ اس سرزمین کا بادشاہ مفاسا تھا جو اپنی طاقت، انصاف اور رحم دلی کے لیے مشہور تھا۔ اس کا ننھا بیٹا سمبا ہر روز نئی چیزیں سیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ سمبا: ابا جان، کیا ایک دن میں بھی آپ جیسا عظیم بادشاہ بن سکوں گا؟ مفاسا: ضرور میرے بیٹے، لیکن یاد رکھو، بادشاہ بننے کا مطلب حکم چلانا نہیں بلکہ اپنی رعایا کی حفاظت کرنا ہے۔ راوی: اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ مفاسا اور سمبا جنگل کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ مفاسا: دیکھو سمبا، یہ میدان، یہ درخت، یہ دریا اور یہاں رہنے والے تمام جانور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسے زندگی کا دائرہ کہتے ہیں۔ سمبا: تو کیا ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ مفاسا: بالکل، جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تبھی یہ دنیا خوبصورت بنتی ہے۔ کچھ فاصلے پر انہیں بندروں کا ایک خاندان ملا۔ بندر: سلام بادشاہ سلامت، آج ہمارا سب سے چھوٹا بچہ درخت پر چڑھنے سے ڈر رہا ہے۔ سمبا: میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ سمبا نے ننھے بندر کو ہمت دلائی اور کچھ ہی دیر میں وہ خوشی خوشی درخت پر چڑھ گیا۔ ننھا بندر: شکریہ سمبا، اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ مفاسا: تم نے بہت اچھا کام کیا، بہادری دوسروں کو ہمت دینے کا نام ہے۔ راوی: دوپہر کے وقت اچانک جنگل میں شور مچ گیا۔ ایک ننھا ہرن اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔ ننھا ہرن: کوئی میری مدد کرے، مجھے اپنی ماں نہیں مل رہی۔ سمبا: فکر نہ کرو، میں اور میرے والد تمہیں ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ مفاسا اور سمبا نے مختلف جانوروں سے پوچھنا شروع کیا۔ زیبرا: میں نے ایک ہرنی کو دریا کے کنارے دیکھا تھا، وہ فوراً دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہرنی: میرا بچہ، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ماں اور بچے کے ملنے پر سب خوش ہو گئے۔ مفاسا: دوسروں کی مدد کرنا ہی اصل عظمت ہے۔ راوی: شام کے قریب آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بارش شروع ہو گئی۔ تمام جانور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سمبا: ابا جان، ہمیں سب کو محفوظ جگہ پر پہنچانا ہوگا۔ مفاسا: بالکل میرے بیٹے، آج تم اپنی قیادت کا امتحان دو گے۔ سمبا نے بندروں کو پہاڑی غار کی طرف بھیجا جبکہ زیبرا اور ہرنوں کو درختوں کے جھنڈ کی طرف لے گیا۔ ایک چھوٹا خرگوش بارش میں پھنس گیا۔ خرگوش: مدد، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ سمبا فوراً اس کی طرف بھاگا۔ سمبا: میرے ساتھ آؤ، تم محفوظ ہو۔ کچھ دیر بعد طوفان ختم ہو گیا اور سورج دوبارہ نکل آیا۔ تمام جانوروں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ تمام جانور: سمبا زندہ باد، سمبا زندہ باد، سمبا۔ میں نے صرف وہی کیا جو میرے والد نے مجھے سکھایا ہے۔ مفاسا: اور مجھے تم پر فخر ہے میرے بیٹے۔ راوی: رات کے وقت مفاسا اور سمبا پرائڈ راک کی چوٹی پر بیٹھے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ سمبا: ابا جان، کیا واقعی ہمارے آبا و اجداد ان ستاروں میں رہتے ہیں؟ مفاسا: ہاں، اور وہ ہمیشہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ جب کبھی تمہیں ڈر لگے، آسمان کی طرف دیکھنا اور یاد رکھنا کہ تم کبھی اکیلے نہیں ہو۔ سمبا: میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ سچائی، محبت اور انصاف کا ساتھ دوں گا۔ مفاسا: اور یہی ایک عظیم بادشاہ کی اصل پہچان ہے۔ راوی: وقت گزرتا گیا اور سمبا دن بہ دن سمجھدار اور بہادر بنتا گیا۔ اس نے سیکھ لیا کہ طاقت صرف زور میں نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت، محبت اور قربانی میں ہے۔ جنگل کے تمام جانور جانتے تھے کہ ایک دن سمبا اپنے والد کی طرح عظیم محافظ بنے گا۔ اختتامی پیغام: اگر آپ کو مفاسا اور سمبا کی یہ خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل لٹل لائن سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ لٹل لائن سٹوریز۔